السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں اسد اللہ سہیل اعظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں AS اعظمی آفیشیل چینل۔ آج کی اس خاص بات چیت کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ کو لے کر آئے ہیں جو اس وقت ہندوستان کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف ایپس جیسے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام پر آپ کو خبر نظر آتی ہوگی کہ فلاں جگہ غیروں نے ایک مسلم بچی کو اغوا کر لیا اور ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، یا غیروں کی طرف سے منظم سازش کی جاتی ہے کہ مسلم ماؤں اور بہنوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا جائے اور انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جائے، پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، جسے ہم اور آپ ارتداد کے مسئلہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ ملک کے اکثر صوبوں میں بلکہ اکثر شہروں میں یہ وبا عام ہو چکی ہے اور آئے دن اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو آج ہم اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یعنی ارتداد کی روک تھام کیسے ممکن ہے۔ تو آئیے، ہمارے خاص مہمان ہیں حضرت مولانا ثاقب صاحب حمید پوری، ماشاءاللہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ امام و خطیب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سماج سے ان کا گہرا ربط ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ارتداد کی روک تھام کیسے ممکن ہے۔ تو سب سے پہلے مولانا آپ کا استقبال ہمارے چینل پر، ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ ارتداد کی روک تھام کیسے ممکن ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے شو میں مدعو کیا، بلایا۔ دیکھیے، ارتداد اس ملک کے اندر ایک بہت سنگین مسئلہ بن چکا ہے اور بہت سے لوگ اس پر اپنے تبصرے دے رہے ہیں۔ لوگوں کے جتنے منہ ہیں اتنی باتیں آ رہی ہے۔ کوئی علماء کرام کو اس سلسلے میں کوتاہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے، اس لیے ارتداد جو ہے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لہر۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیمی جو ہے بیداری بہت کم ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ نکاح وغیرہ میں بڑی تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے پورے ملک کے اندر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس ایمان جو ہے وہ ہے تو، لیکن وہ مضبوط نہیں ہے۔ ایک مضبوط ایمان والا آدمی کبھی بھی ان حالات سے برگشتہ ہو کر کے، ان حالات سے دوچار ہو کر کے غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کہنا، یہ ایک وجہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، یا شادی بیاہ میں بے جا رسومات ہے، مخلوط تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان، جو ہمارے اور آپ کے دل میں جو ایمان ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ایک مضبوط دل والا، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت جس کے دل کے اندر ایمان پیوست ہو، وہ کبھی بھی حالات سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ وہ حالات کے رخ کو موڑتا ہے، وہ حالات کے تابع نہیں ہوتا، حالات کو اپنے تابع کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آج کہی جا رہی ہے، یہ دراصل ایک وجہ ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ صحابیات کے واقعات کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، ان کے یہاں فقر و فاقہ بھی ہے، ان کے یہاں بے شمار مسائل ہیں، کوئی کسی کے شوہر جنگوں میں شہید ہو گئے، کوئی کہیں چلا گیا، حالات آئے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی نہ تو کمی آئی اور نہ ان کا دل ایمان سے برگشتہ ہوا۔ ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ملی تنظیموں سے زیادہ اپنے علاقے کے اندر جو علماء ہیں ان کو جوڑ کر کے ایک لاہے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچیں کہ سارا کام ملی تنظیمیں کریں گی تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم اس ارتداد کی لہر کو روک پائے۔ اس لیے ہر ایک آدمی جو پڑھا لکھا ہے اسے اس فیلڈ کے اندر آگے آنا چاہیے، اور ہر گھر سے چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ جب ہر گھر میں چراغ جلیں گے، چراغ سے چراغ جلتا رہے گا، تو انشاءاللہ العزیز یہ ارتداد کی جو لہر ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مولانا نے اپنے تاثرات اور اپنے نظریات آپ سب کے سامنے پیش کیا
ارتداد کی روک تھام میں ہم سب کو آنا چاہیے. اس لیے اس ویڈیو کو ہم یہیں اسکیپ کرتے ہیں, یہ ختم کرتے ہیں. ملیں گے ایک دوسرے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے ہمارے چینل پہ بنے رہیے. AS اعظمی آفیشیل کو آپ سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجئے.